السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وقال عز من قائل وقل رب زدني علما، وقال عز من قائل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا مفاتيح للخير وإن من الناس ناسا مغاليق للشر إلى آخر الحديث۔ مسجد اہل حدیث اشاعت التوحید امرناتھ کے قابل احترام ذمہ داران اراکین، اسی طرح سے اس عظیم الشان جامع مسجد کے موقر امام و خطیب حضرت مولانا عبدالعلی فیضی حفظہ اللہ، آج کا جو اجتماع ہے اس اجتماع کے موقر خطباء کرام برادرم شیخ ڈاکٹر اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ، اسی طرح سے شیخ احسان اللہ مدنی حفظہ اللہ، مجلس میں تشریف فرما دیگر علماء، فضلاء، دعات، مبلغین، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، جس موضوع پر کچھ دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے علماء کا مقام۔ اب اگر یہ مقام کوئی اور بتا دیتا تو علماء طلباء کو خود اپنا مقام بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اب علماء کا مقام علماء ہی جانتے ہیں، اس لیے مجبوری ہے کہ خود علماء کا مقام علماء کی زبان سے ہی سننا پڑ رہا ہے، بولنا پڑ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو علماء نہیں ہے وہ جب صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اس کے دین کا مقام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور اس کے فرامین کا مقام جب صحیح معنوں میں نہیں سمجھتے تو علماء کا مقام وہ کہاں سے سمجھے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس عنوان کا انتخاب اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابھی برادرم سے آپ سن رہے تھے کہ خوارج کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ علماء کی ناقدری کرتے ہیں، علماء کی تنقید کرتے ہیں، علماء پر اوچھے الزامات لگاتے ہیں، انہیں مختلف انداز کے طعنے تشنیع سے نوازتے ہیں اور امت میں، سماج میں، ملت میں جو ان کا اونچا مقام ہے، ان کی عظمت اور حیثیت ہے، اسے کم کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے اپنانے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ خوارج کا عام طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے ائمہ اور علماء کے نام جو آپ ماضی میں جو گزرے ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے سب لوگوں کے نام آپ کے ذہن میں نہ ہو یا نہ ہو، لیکن آج کل ماضی قریب معاصرین میں جو چوٹی کے ائمہ اور علماء گزرے ہیں اس میں علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا نام، علامہ محمد بن صالح العثیمین، علامہ البانی، شیخ صالح بن فوزان جو بھی باحیات ہیں، اور اس لیول کے، اس پیڑھی کے جو علماء ہیں، شیخ صالح الفیدان ہیں، شیخ عبداللہ غدیان ہیں اور دیگر علماء، اور اس طرح کے دیگر علماء جو خلیج کے ملک سعودی عرب یا دیگر ممالک میں ہوں، ایسے سلفی علماء جن کو امت کا، میرے بھائیوں، مینار سمجھا جاتا ہے، ایسے علماء کو صرف اس لیے کہ خوارج کی جو سوچ ہے اس کی تائید ان علماء سے نہیں ملتی، ان کی فکر کو سپورٹ نہیں ملتا، بلکہ یہ علماء
خوارج کی جڑیں کاٹتے ہیں، ان کے منہج کے فساد کو، اس کی بگاڑ کو بے نقاب کرتے ہیں، اور ان کی خارجیت اور رافضیت کی جو جڑیں ہیں ان افکار کو پورے طور پر کتاب و سنت سے اکھاڑ کر کے پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے ان علماء کو چاہیے جائے کہ وہ علماء سمجھیں، بڑا سمجھیں، اونچا سمجھیں، ان کا مقام سمجھیں۔ ایسے لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو حالات کا کچھ پتہ ہی نہیں، یہ لوگ جانتے ہی نہیں دنیا کے حالات، یہ لوگ تو حیض و نفاس کے مسائل جانتے ہیں، مسح کرنے کے مسائل، تیمم کرنے کے مسائل، وضو کرنے کے مسائل، استنجا اور طہارت وغیرہ کے مسائل، بس یہ سب اسی تیمم اور وضو اور مسح الخفین انہی کے مسائل کے علماء ہیں، اس سے زیادہ ان کو کچھ نہیں آتی۔ صحیح بخاری کا درس چلے گا، وہ کہیں گے اس میں بیٹھ کر کیا ملے گا، ارے دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ سب آپ کو جاننا چاہیے۔ یہ علماء آپ کو جو قرآن کی تفسیر بتا رہے ہوں گے، حدیثیں بتا رہے ہوں گے، یہ آپ کو اصل باتیں نہیں بتائیں گے، دنیا کے حالات، سیاست، خبریں، اس کا یہ فیصلہ، اس کا یہ پلان، اس کا یہ منصوبہ، وہ اس کے خلاف کیا چل رہا ہے، یہ سب باتیں نہیں بتائیں گے۔ اس درس میں بیٹھنے سے کیا ملے گا، قرآن کی تفسیر سننے سے آپ کو کیا ملے گا، حدیث پڑھنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ تو یہ تو ہے خوارج کی ذہنیت والے، لیکن ان کے اثرات سماج پر شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر، میرے بھائیوں، فضا جب بگڑتی ہے نا، جب دھوئیں اٹھتے ہیں تو بہت دھندلاپن پیدا ہو جاتا ہے، نہیں چاہتے آپ کی یہ نہ دکھائی دے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ میرے بھائیوں اس دھندلے پن کی نظر ہو جاتے ہیں، اور جو روشنی ہے وہ دھول سے، گرد و غبار سے تھوڑی سی مندمل ہو جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک فضا ایسی بگڑی ہوئی دنیا کے اندر آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اثرات ہر جگہ پھیل جاتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں کہتے ہم کہ مطلب خارجیت والے لوگ ہیں جو علماء کی علماء کا مقام نہیں سمجھتے، یا علم کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، یا علماء، خطباء، ائمہ، مدرسین ہے نا، مسائل کی، صحیح مسائل کی رہنمائی کرنے والے، ان طلباء کی کوئی قیمت نہیں جو سمجھتے ہیں، یا اس سے بے توجہی اختیار کرتے ہیں، یا اس میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں، وہ خارجی ہیں، ایسا تو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ ان ظالموں کی سوچ اور ان کے اثرات ہمارے نوجوانوں پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے عوام پر اور ہمارے سماج اور معاشرے پر پڑ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور امت کے اقوال، اسلاف، بہت ساری آثار، بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے میرے بھائیوں آتی ہیں، آتی رہتی ہیں، آئی ہیں، کچھ باتیں آج بھی آپ کے سامنے بطور تذکیر اور یاد دہانی ذکر کی جائیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ دین آیا اور نبوت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا، کتابیں اتاری، صحیفے اتارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی، اپنی مرضیات کیا ہیں، اپنی پسند کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتا ہے، حلال حرام، ان سب کی رہنمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی صرف اور صرف اللہ کی بندگی ہوگی، بندگی میں کوئی ساجی دار نہیں، ایک ذرے کا بھی نہیں، کوئی معمولی بھی نہیں، کوئی بڑا بھی نہیں۔ رسالت، نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کو مل رہی ہے، اس کے علاوہ کسی کو آنکھ بند کر کے فالو نہیں کیا جا سکتا، وہی قابل اتباع، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق طور پر قابل اتباع قرار دیا۔ بقیہ ساری اتباع، بقیہ ساری پیروی، ساری رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کے تابع، اس کے انڈر ہوں گے، اس کے ماتحت ہوں گے۔ یہ سارا دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں آیا، سلسلہ چلتا رہا، ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اور آپ نے اپنی مشن کو، اپنی ذمہ داری کو بے کم و کاس ادا کر دیا، کوئی خامی نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اخیر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہی بھی مکمل کرا دی۔ کیا ساتھیوں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا، اللہ نے جو ذمہ داری اپنے دین کے پیغام کی پہنچانے کی میری گردن پر رکھی تھی، وہ ذمہ داری میں نے تم تک پہنچا دی یا نہیں پہنچا دی؟ الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟
پوری امانت داری کے ساتھ اللہ کا دین تم تک پہنچ گیا نہیں پہنچ گیا، مل گیا نہیں مل گیا؟ صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کے میرے بھائیوں حامی بھری تصدیق کی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، اس بات کی جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ اے اللہ کے نبی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نبوت اور رسالت کے مشن کو پورے طور پر انجام دے دیا۔ ہم گواہی دیتے ہیں انک قد بلغت ونصحت وادیت الامانہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے نبی، آپ نے تبلیغ کر دیا، آپ نے دعوت دے دی، آپ نے نصیحت کر دی، آپ نے پورے طور پر اللہ کے دین کو پہنچا دیا۔ اس راستے میں آنے والی ساری پریشانیاں، ساری آزمائشیں، ساری مشکلات، تن من دھن کی بازی لگانے کا جو مسئلہ تھا، آپ نے بھرپور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ ساری قربانیاں پیش کر دی۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو گواہ رہنا، یہ تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچ چکا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین پہنچا دیا۔ قرآن مکمل ہے، سنت مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کہ بڑھا دیا جائے اور نہ کچھ اضافہ ہے نہ کچھ زیادہ ہے کہ گھٹا دیا جائے، پورے طور پر ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کی تو وفات ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت، آپ کی امت آخری امت، آپ دنیا سے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، آپ دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، لیکن دنیا قائم ہے، انسانوں کی بستیاں موجود ہیں، لوگ پیدا ہو رہے ہیں، آبادی آج بھی آبادی کا سلسلہ چل رہا ہے، کیا مشرق ہے، کیا مغرب ہے، کیا شمال ہے، کیا جنوب ہے، میرے بھائیوں پوری دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے میرے بھائیوں موجود ہیں، اور جب تک الا ماشاء اللہ، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا یہ دنیا قائم رہے گی، آبادی بڑھتی رہے گی، انسان جنات دنیا کے اندر۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، آنے والی نسلوں کو اللہ کا دین کون پہنچائے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام آئے گئے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ تک سلسلہ چلتا رہا، سارا سلسلہ نبیوں کا، رسولوں کا۔ آخری نبی تھے ہمارے اور آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو چلے گئے، قیامت تک جو شریعت اور جو دستور معمول بھی رہے گا، جس پر عمل کیا جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور جو شریعت اور دستور چلے گا دنیا کے اندر قیامت کی آخری صبح تک، آخری دقیقے تک، وہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا فرمان۔ آپ نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ کیا، آپ کے سامنے جو کچھ کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، آپ کا ہر فتویٰ، آپ کا ہر قول فعل، آپ کا ہر فیصلہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین۔ لیکن آپ دنیا سے جا چکے ہیں، تو اب اس دین کو آنے والی نسلوں تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ یہ نظام کیا ہے؟ کیسے آگے بڑھے گا دین؟ ایسا تو ہے نہیں کہ چند سالوں کے بعد کوئی اور نبی آ جائے گا، وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، پھر چند سالوں کے بعد اگلا نبی، دوسرا نبی، اس کے بعد آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، آخری۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دنیا کے اندر اس دین کی دعوت کا، تبلیغ کا، امانت کے ادا کرنے کا، لوگوں کو حق باطل سمجھانے کا، لوگوں کو حلال حرام کی تعلیم دینے کا جو ذمہ ہے، وہ ذمہ کس کے سر پر آیا بھائی؟ وہ ذمہ انہی علماء کے سر پر آیا جو صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سیکھ کر کے، صحیح معنوں میں سنت کو سیکھ کر کے، اللہ کی کتاب کو، نبی کی سنت کو سیکھ کر کے، صحیح معنوں میں اس پر عمل کر کے، اس کے بعد اس کے اہل بن گئے، اس قابل ہو گئے کہ اس امانت کو اب وہ اپنی گردنوں پر لے کر کے آگے بڑھے۔ اس لیے دو مسئلہ ہے، علماء کا مقام تو بیان کیا جائے گا، لیکن یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ جن علماء کا مقام بیان کرنا ہے وہ علماء ہیں کون؟ سارے علماء، یہ دیکھو یہ بڑے بڑے خوارج جن کا نام چل رہا تھا، یہ سب بھی بڑے بڑے علماء مانے جاتے ہیں، روافض ہیں، قبر پرست ہیں، عقلانی لوگ ہیں، میرے بھائیو اندھی تقلید کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، صوفیہ حضرات ہیں، معتزلہ ہیں، جدید اعتزال والے لوگ جو ہر چیز کا فیصلہ اپنی عقل سے، اپنی لاجک سے کرتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر، ہے کہ نہیں؟ ہر طرح کے لوگ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں علماء ہیں کون جن کی فضیلت، جن کا مقام، جن کی منقبت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔
قرآن کریم کی آیات میں امت کے اندر علماء کا مقام بیان کیا گیا، ان کی عظمت بیان کی گئی، ان کا درجہ اونچا ہے بیان کیا گیا، بہت سارے پہلوؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر اس مسئلے کو سمجھایا ہے۔ لیکن یہ نقطہ بھی ساتھ ساتھ میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ وہ علماء کون ہیں جن علماء کا مقام ہے اللہ کی کتاب کے اندر، جن علماء کا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر، جن علماء کا مقام جاننے پہچاننے کے لیے تلقین ہے صحابہ کرام کے یہاں، ہدایت ہے، تاکید ہے امت کے صحابہ کرام کے بعد تابعین کے یہاں علماء کون ہیں۔ اگر علماء کی ماہیت، ان کی حقیقت اگر ہم نے نہیں پہچانا تو ہر ایک جب و دستار والے کو اپنی پیشانی پر سجانا شروع کر دیں گے، اپنی سر پر بٹھانا شروع کر دیں گے، اپنی پلکیں اس کے لیے سجانا شروع کر دیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے پرکھنا، جاننا۔ اور یہ مسئلہ ایسا بھی نہیں ہے میرے بھائیوں کہ کوئی آج کا نیا مسئلہ، بہت سارے ہیں جو جب و دستار کی آڑ میں اور اپنے آج کل کے جو ہتھ کنڈے ہیں، میڈیا کا ہتھ کنڈا ہے، میڈیا کا ہتھ کنڈا بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے بھائی، جو جتنا زیادہ اپنی دکان کی کا پرچار کر لے وہ اتنا بڑا ہے۔ جیسے مادی دنیا میں بڑے بڑے کاروبار، کارپوریٹ لیول کی کمپنیاں اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، جو جتنا زیادہ تشہیر کر لیتا ہے اسے سب سے اونچا سمجھا جاتا ہے۔ یہ مادیت پرستی آج دین کے نام پر بھی لوگوں کے اندر آ گئی۔ میرے بھائیوں، اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنا پاپولر ہو جائے، پاپولر ہونے کے لیے ہتھ کنڈے اختیار کیے جاتے ہیں، شہرت کے لیے، میرے بھائیوں چرچے میں آنے کے لیے، میڈیا پر بنے رہنے کے لیے، سیلیبریٹی بن کر کے دنیا میں چھائے رہنے کے لیے بڑے بڑے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا میڈیا، خارجی وسائل، اندر کے وسائل بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی الٹا سیدھا نیا فتویٰ لا کر کے پیش کر دیتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے، پوری دنیا میں فیمس ہو جاتا ہے کہ فلاں نے ایسا فتویٰ دیا، نام ہو گیا اس کا۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ایکٹنگ سے بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں، ان کی ایکٹنگ بڑی اچھی ہے، ان کی اسٹائل بہت زیادہ اچھی ہے، عوام کو بہت پسند آتا ہے، کوئی کھلکھلاتا ہے، ہنستا ہے، ہنساتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی کامیڈی کی مجلس ہے اور کامیڈین ہمارے سامنے کھڑا ہے مائک پر اور ہنسا رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ سب داخلی اسباب ہیں جس کے راستے سے بڑے لوگ میدان میں علم اور علماء اور دائی اور فاضل اور مختلف ناموں سے داخل ہو گئے ہیں۔ اس تمہیدی بات کے بعد آئیے ہم آپ ذرا سمجھیں کہ اصل علماء کون ہیں، اصل علماء کون ہیں میرے بھائیوں، ان کی پرکھ کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اس کی شروعات سے پہلے میں ایک دو آیتیں پڑھ کر کے اور حدیثیں پڑھ کر کے اپنے موضوع کو اس اعتبار سے کہ مطلب یہ علماء کے مقام اور فضیلت سے متعلق گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے، وہ بات آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں ارشاد فرماتا ہے۔ ایک آیت کریمہ ہمارے سامنے یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ اپنی وحدانیت کی، اپنی توحید کی گواہی کون دیتا ہے؟ خود رب ذوالجلال دیتا ہے۔ اپنی وحدانیت کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیتا ہے کہ میرے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ والملائکہ، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور دیگر ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ اولو العلم، اور علم والے گواہی دیتے ہیں میری توحید۔ دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی کون دے رہا؟ اللہ تعالیٰ۔ فرشتے تیسرے نمبر پر کس کا نام لیا؟ وہ اولو العلم، علماء گواہی دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید۔ میرے بھائیوں، علماء گواہی دیتے ہیں اللہ کی توحید کی۔ اب جو علماء توحید کی گواہی دینے والے ہیں وہی علماء ہیں جو صحیح معنوں میں توحید کی گواہی دینے کے مشن پر نہ چلتے ہوں، اس کی وہ عظمت نہ سمجھتے ہوں، اس کو پرائرٹی نہ دیتے ہوں، اس کی اولیت نہ دیتے ہوں، اس کو سب سے پہلے، سب سے اہم، سب سے ضروری نہ سمجھتے ہوں۔ بولنے میں، عمل کرنے میں، دعوت دینے میں، قربانیاں دینے میں، پریشانیاں اٹھانے میں، زبان قلم کے ذریعے سے جو یہ کام کرنے میں اس معیار پر نہ اترتے ہوں، وہ صحیح معنوں میں اولو العلم کی فہرست میں نہیں آ سکتے۔ تو اولو العلم علماء گواہی دیتے ہیں
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بڑے مفسر ہیں میرے بھائیوں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام لیا ہے نا، خود گواہی دیتا ہے، اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کا تذکرہ کیا، اگر فرشتوں کے بعد اللہ کے بندوں میں، اللہ کی مخلوق میں اللہ کی توحید کی گواہی دینے والا کوئی علماء کے علاوہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کا نام نہیں لیتا، اس کا نام لیتا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے علماء کا نام لے رہا ہے کہ گواہی میں اللہ تعالیٰ خود اپنی توحید، اس کے بعد فرشتے، اور اس کے بعد پوری کائنات میں سب سے اونچے مقام کا کون ہے؟ اللہ کے کلام میں وہ علماء ہیں، توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تو دونوں لازم ملزوم سمجھیں، علماء کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے فرشتوں کے بعد، اور علماء جو توحید کی گواہی دے وہی علماء ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ صفت سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ کہ علماء کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ توحید کے علم بردار، توحید پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں، دعوت دیں، اور اس حوالے سے ساری قربانیاں پیش کریں۔ تو اس سے مقام علماء کا ثابت ہوگا کہ نہیں ثابت ہو گیا کہ اللہ نے اپنی توحید کی گواہی میں فرشتوں کے بعد علماء کا ذکر کیا، اس کے بعد کسی کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے اپنی توحید کا، اللہ کے فرشتے گواہ ہیں اللہ کی توحید کے، اور امت کے سچے علماء گواہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی۔ قائما بالقسط، عدل و انصاف کے ساتھ سچی گواہی دینے والے میرے بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اس سے علماء کا مقام ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے تذکرہ کیا خاص طور پر۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، دنیا کے جاہلوں کو، بے علموں کو، جو علم والے نہیں ہیں، کم علم ہیں، بے علم ہیں، ایسے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم نہیں جانتے ہو، جاننے والوں سے پوچھو۔ مقام اونچا ہے کہ نہیں اونچا ہے؟ اونچا ہے امت میں علماء کا، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ بے علموں، کم علموں، تمہیں چاہیے کہ تمہیں جو پتہ نہیں ہے، جس بات کا علم تمہیں نہیں ہے، اس کا سوال کر کے جواب حاصل کر لو۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو، جاہل ہو، کم علم ہو، بے علم ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم کس سے پوچھو؟ علماء سے پوچھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام الہی میں بات کہتا ہے، اور ایک نہیں، ایک سے زائد جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بیان فرماتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ دعا کریے، آپ دعا کیجئے اور دعا کر کے کہیے رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، میرے پروردگار میرا علم بڑھا دے، میرا علم کیا کر دے؟ بڑھا دے۔ علماء کرام خاص طور پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بڑھانے کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کس کے لیے؟ بڑھانے کی دعا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کسی چیز کے بڑھانے کے لیے دعا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے سوائے علم بڑھانے کی۔ آپ کو علم بڑھانے کی دعا کا حکم مل رہا ہے آیت کریمہ کے اندر، آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی بڑھا دے، آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر بڑھا دے، آپ دعا کیجئے اللہ آپ کی اولاد بڑھا دے، آپ دعا کیجئے اللہ آپ کو فلاں چیز میں، فلاں چیز میں، فلاں چیز میں بڑھوتری عطا فرما دے۔ آپ کو نہیں ملے گا۔ علم ایسی چیز ہے جس کی بڑھوتری کے لیے دعا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، اللہ کا پیغام آتا تھا میرے بھائیوں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کر دے، بڑھا دے آپ کا علم۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں علم کے حوالے سے بات بیان، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ علم کا مقام بڑا اونچا، علماء کا مقام بہت اونچا ہے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ جو دلیلیں بیان کی جا رہی ہیں، آیتیں بیان کی جا رہی ہیں، جو حوالے دیے جا رہے ہیں، مَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ،
اللہ فرماتا ہے اسے علماء کے سوا نہیں سمجھ سکتا ہے کوئی. اسے کون سمجھیں گے؟ نہیں سمجھتے ہیں اس سے سوائے العالمون، علماء سمجھتے ہیں اس چیز. الذین اوتوا العلم اوتوا العلم اوتوا العلم، ان کا مقام، جن کو علم دیا گیا، جن کو علم دیا گیا، جن کو علم دیا گیا. میں سمجھتا ہوں تقریباً 9 سے 10 آیتیں آپ کو ملیں گے قرآن کریم کے اندر علم دیا گیا جن کو، ان کا خاص تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے اندر فرماتا ہے. اس معنی کی بہت ساری باتیں ہیں، ایسا نہیں کہ میں کوئی استقصاء کرنا چاہتا ہوں. اور وہ فضیلت والی بات میرے بھائیوں کی علماء غیر علماء کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے علماء غیر علماء برابر نہیں ہو سکتے، علم والے اور نہ بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں میں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں بھی آپ سرسری طور پر سن لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ مقام پہلے بیان کر لیتے ہیں پھر علماء ہیں کون، علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں. جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں میں کون ہے جو گھسپیٹ کر رہا ہے، جو بلا وجہ گھسپیٹ کر رہا ہے اور علماء کی فہرست میں نہیں آتا، اس کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو عالم باور کرا کر کے امت میں میرے بھائیوں جہالت پھیلانے کی یا بہت سارے عقیدے اور منہج اور میرے بھائیوں عمل اور شریعت کے بہت سارے مسائل میں امت کو گمراہی کی دعوت دینے والا کام کر رہا ہے. اس کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا. اسی کا حصہ ہے کہ مقام علماء کا ہے تو علماء ہی اس کے حقدار ہیں. غیر علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حق نہیں دیا جب تک کہ وہ علماء نہ ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ساری حدیثوں کے ضمن میں یہ بات بیان فرمائی ہے میرے بھائیوں، کیا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. دیکھو مقام علماء کا مقام، علماء کی شان دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے، اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے. ارے اللہ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اسے عالم دین بنا دیتا ہے، اسے امت کا فقیہ بنا دیتا ہے، اسے حلال و حرام کا علم عطا فرما دیتا ہے، اسے اپنی توحید کا، اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا میرے بھائیوں درک اور اس کا علم نواز دیتا ہے اسے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی عظیم الشان بات بیان فرمائی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اللہ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اس کو دولت دے دیتا ہے، اللہ جس کو بھلا کرنا چاہتا ہے اس کو شہرت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بھلا کرنا چاہتا ہے اس کو عہدہ اور منصب دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اس کو سیاست دے دیتا ہے، اس کو اقتدار دے دیتا ہے. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ جس کو بھلا کرنا چاہتا ہے اس کو مال دیتا ہے، اس کو فلاں دیتا ہے، فلاں دیتا ہے، فلاں دیتا ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اس کو کیا دیتا ہے؟ اس کو اپنی دین کا علم دے دیتا ہے. دولت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، تصرفات نہیں ہے میرے بھائی، شہرت نہیں ہے، سماج میں مقام نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلا کرنا چاہا ہے، یہ سب نہیں دیا ہے لیکن علم دین سے نواز دیا ہے. کس سے نواز دیا؟ علم دین سے. فقہہ فی الدین، دین کی فقہ، فقہ کے معنی ہوتے ہیں گہرا علم. فقہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گہرا علم، باریک علم جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گہرا علم، جس کو کہتے ہیں اسی کا نام عربی میں دوسرے لفظ فقہ ہے. تو میرے بھائیوں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں، میں ان تفسیرات میں حقیقت میں نہیں جانا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جو مزید باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں. البتہ مجھے ایک حدیث ضرور پیش کرنی ہے، ایک حدیث ضرور پیش کرنی ہے. وہ ہے میرے بھائیوں اللہ تبارک اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں بھلائی کی چابی اور برائی کی چابی، بھلائی کا تالا اور برائی کا تالا. یہ نقطہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا. میرے بھائیوں ان من الناس ناسا مفاتیح للخیر مغالیق للشر وان من الناس ناسا مفاتیح للشر مغالیق للخیر فطوبى لمن جعل الله على يديه مفاتيح للخير. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ مَفَاتِيحَ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، انسانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، بستیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، دنیا میں، ملکوں میں، پاپولیشن میں، آبادیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں مفاتیح للخیر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کی چابی بنا دیا ہے۔ بھلائی کی چابی، ان کے ساتھ رہو، ان کے پاس بیٹھو، ان کی مجلس میں شریک رہو، وہ ٹیبل کھانے کے ٹیبل پہ رہیں تب بھی، وہ مجلس میں رہیں تب بھی، وہ اٹھے بیٹھے تب بھی، سفر میں رہیں تب بھی، حضر میں رہیں تب بھی، ان کے پاس رہو گے تو خیر ہیں، وہ خیر ملے گا۔ خیر کی کنجی بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی ان کے پاس آنے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی صحبت میں رہنے سے بھلائی کا، خیر کا دروازہ کھل جاتا ہے، تالا کھل جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، وہ کیا ہیں بھائی؟ مغالیق مفاتیح للشر، مغالیق للخیر۔ جو لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جو لوگ برائی کے، شر کے، گناہوں کے، معاصی کے، منکرات کے کی چابی ہوتے ہیں، اس کی کنجی ہوتے ہیں، ان کے پاس رہو گے تو اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی چغل خوری، اس کے خلاف حسد، اس کے خلاف بغاوت، اس کے خلاف ایسی بات ویسی بات، وہ ایسا ہے، وہ فلاں ہے، اس کا گھرانہ، اس کا باپ، اس کی ماں، میرے بھائی، اس کا بھائی، اس کا کاروبار، اس کا بزنس، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں، کہیں مجلس ہے تو وہاں پر حرام کام چل رہا ہے، حرام کھانا پینا ہے، کہیں مجلس ہے میرے بھائیوں وہاں پر شر چل رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو کیا ہے وہ مفاتیح للشر، وہ برائی کی کنجی ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے بھلائی کی کنجی بنایا اور کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کی کنجی بنایا، اور کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کا تالا بنایا ہے۔ برائی کا تالا یعنی وہ برائیاں بند کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا تالا بنایا ہے، یعنی ان کے پاس آنے سے بھلائی بند ہو جاتی ہے، بھلائی نہیں ملتی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرو، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا فطوبا، بشارت ہے، خوشخبری ہے، جنت ہے، جنت کا وہ درخت ہے شجرہ طوبا، میرے بھائی اس کے لیے بشارت ہے۔ کس کے لیے؟ جس کے ہاتھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کی کنجی بنا دے، جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ کیا بنا دے؟ بھلائی کی کنجی، اور برائی کا تالا بنا دے، اور برا ہے اس آدمی کا، اس آدمی کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے میرے بھائی؟ جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا تالا بنا دے اور برائی کی کنجی بنا دے۔ ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی، برائی کی گئی۔ اس حدیث کو اگر آپ امت پر فٹ کرنا چاہیں گے تو سب سے زیادہ اگر کہیں کوئی چیز کسی جگہ یہ حدیث فٹ ہوگی تو امت کے علماء اور امت کے مصلحین پر فٹ ہوگی۔ کمیوں کے باوجود انسان ہے، علماء، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں کہ معصوم ہے وہ، ساری کمیوں کوتاہیوں کے باوجود بھی خیر کی کنجی ہے اور برائی کا تالا ہے وہ۔ یہ سب سے زیادہ اس کا حقدار کون؟ اس حدیث کا حقدار سب سے زیادہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے علماء، صحابہ کرام کے دور کے، تابعین کے دور کے، تبع تابعین کے دور کے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے آج تک، قیامت تک سارے کے سارے لوگ کیا ہوں گے میرے بھائی؟ اسی حدیث کا مصداق بنیں گے۔ اب جو جتنا زیادہ خیر کی کنجی ہے اتنا زیادہ حدیث فٹ ہوتی ہے اس کے اوپر، اور جو اس کے اندر کم ہے اسی اعتبار سے یہ حدیث اس کے اوپر کم فٹ ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بھلائی کی کنجی اور برائی کا تالا، اس پر سب سے زیادہ اس کا مصداق اگر کوئی ہے تو امت کے علماء ہیں، جو ہر حال میں ساری برائیوں کے باوجود بھی، کمیوں کے باوجود بھی، گناہوں کے باوجود بھی، کوتاہیوں کے باوجود بھی اگر ہیں تب بھی وہ اس حدیث کے مصداق ہیں۔ اس لیے ہمیں اس نقطے کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیں تاکہ بات وہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچ جائے۔ مقام دیکھو، مقام آج حالت کیا ہے سماج کی نظروں میں؟ امت کے علماء کا مقام ایک مدرس ہے، ایک خطیب ہے، ایک مسجد کا امام ہے، جو آپ کو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھاتا ہے تاکہ آپ کی نماز کی ضمانت لے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مقام امت کے اندر دیکھو کیا ہے، آپ نے فرمایا امام ضامن ہے، امام گارنٹر ہے، اور مؤذن امانت دار ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مؤذن کا کام ہے ٹائم ٹیبل سے اذان دینا، ٹائم ٹیبل سے کیا کرنا؟ نماز کے وقت کا اعلان کرنا اذان کے ذریعے سے۔ اذان کے معنی اعلان کے ہوتے ہیں بھائی، اذان کے معنی کیا ہے؟ اذان کے معنی اعلان کے، اور اذان کا معنی یہ ہے کہ جب ٹائم ہو جائے، نماز کا وقت داخل ہو جائے تو مؤذن کیا کرے؟ اس کا اعلان کر دے۔ مسلمانوں، محلے میں رہنے والوں، بستی میں رہنے والوں، یہ اذان پکاری جا رہی ہے، آپ کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، اب جلدی 10-12 منٹ 15 منٹ کے اندر وضو کر کے آپ مسجد کے اندر پہنچ جائیں۔ مؤذن، امام کیا ہے؟ ضامن، وہ گارنٹر ہے۔ آپ سوچیں کتنا اونچا مقام ہے بھائی، دنیا میں کوئی کسی کا ضامن ہو جاتا ہے، اس کا کتنا اونچا مقام ہوتا ہے۔ آپ کا مال بچا لے، آپ کی گرفتاری بچا لے، آپ پر میرے بھائیوں کسی بھی طرح کا ظلم و زیادتی ہونے والا ہے، آپ کو اس سے بچا لے، تو وہ ضامن جو ہوتا ہے نا، ضامن، اس کا مقام کتنا اونچا ہے۔ یہ امام مسجد جو ہے نا، ائمہ مساجد، جن کی آج قدر نہیں کی جاتی ہے، یہ مسجدیں نہ ہوتی، مسجدوں کے ائمہ نہ ہوتے، تو یہ عبادت گزار جو میرے بھائیوں جو انگلیوں پر گنے جانے والے دکھائی بھی دے رہے ہیں نا، یہ بھی آپ کو دکھائی نہ دیتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، روئے زمین پر اللہ کی یہ گھر بسے ہیں، اور ان گھروں میں مصلوں پر کھڑے ہونے والے ائمہ موجود ہیں، اور ممبر پر کھڑے ہونے والے ہمارے ائمہ خطبہ موجود ہیں، جس کے ذریعے سے سچا علم ہم کو ملتا۔ یہ اہل حدیث مسجد ہے، اس کا ممبر مقدس ہے، اس مقدس ممبر سے قرآن کریم بیان کیا جاتا ہے، نبی کی سنت بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ، تابعین، ائمہ دین کی، سلف کی سیرت بیان کی جاتی ہے، تاکہ آپ کو صحیح رہنمائی ہو، آپ کا عقیدہ، آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کا رہن سہن، آپ کا شادی بیاہ نکاح طلاق، آپ کا بزنس کاروبار، آپ کی سیاست، آپ کی صبح و شام، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، ان علماء کی قدر کر لو، مقام سمجھو۔ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا عثفان میں، عثفان وہ جگہ ہے، بستی، وہ علاقہ ہے، شہر جو مکہ سے کچھ دوری پر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے۔ عمر بن خطاب جب خلیفۃ المسلمین تھے، انہوں نے ایک شخص کو، نافع ابن عبد الحارث کو انہوں نے مکہ کا گورنر بنایا تھا۔ کیا بنایا تھا؟ مکہ کا گورنر، چونکہ وہ خلیفۃ المسلمین ہے نا، انہوں نے مکہ کا گورنر بنا دیا کس کو؟ نافع ابن عبد الحارث کو۔ اب جب حضرت عمر بن خطاب کسی کام سے عثفان پہنچے، عثفان میں گئے، تو جو مکہ کے گورنر تھے، ذمہ دار تھے، وہ بھی عثفان پہنچ گئے۔ عثفان پہنچے، ان کی ملاقات کہاں ہو گئی؟ عثفان میں ہو گئی۔ عمر بن خطاب نے ان کو دیکھا کہ عثفان آئے ہوئے ہیں، ان کو تو میں نے مکے کا ذمہ دار بنایا ہوا ہے۔ تعجب میں پڑ گئے کہ آپ جب یہاں چلے آئے تو مکہ کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ آپ جب یہاں چلے آئے ہیں تو مکہ میں مطلب کون ہے دیکھ ریکھ کرنے والا؟ کس کے سہارے، کس کے بھروسے آپ چھوڑ کر کے آ گئے؟ انہوں نے جواب دیا، استخلفت علیہم، مکے والوں پر ہم نے ذمہ دار کس کو بنا دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے ابن ابزہ کو، عبد الرحمن ابن ابزہ کو ہم نے ذمہ داری دے دی۔ میں یہاں آ گیا ہوں تو اپنا نائب میں نے کس کو بنا دیا ہے؟ عبد الرحمن ابن ابزہ کو بنا دیا ہے۔ میری عدم موجودگی میں وہ مکے کے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ عبد الرحمن بن ابزہ کون ہے؟ انہوں نے پوچھا یہ ابن ابزہ کون ہے؟ عمر بن خطاب نے پوچھا، جواب کیا دیا؟ مولاً من موالینا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ یہ جواب جب عمر بن خطاب نے سنا تو تعجب میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا اچھا، استخلفت علیہم مولا، عجیب بات ہے، تم نے مکے جیسی آبادی پر اپنا جانشین، اپنا نائب ایک غلام کو بنا دیا، کوئی اور نہیں تھا جس کو بنا دے؟ اگر تم یہاں آ گئے ہو تو اپنا نائب کس کو بناتے؟ کسی دوسرے کو بناتے، تم کو کوئی اور نہیں ملا، ایک آزاد کردہ غلام کو تم نے ذمہ داری دے دی، اتنی بڑی ذمہ داری۔ تعجب کیا عمر بن خطاب نے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کے جواب میں، تعجب کے جواب میں کیا کہا انہوں نے؟ کہا عمر بن خطاب سے، اے امیر المومنین،
انہو لقارئ قرآن، انہو لقارئ قرآن وعالم بالفرائض۔ سن لیجئے، میں نے ان کو ایسے ذمہ داری نہیں دے دی ہے مکے کی، ان کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں، ان کا مقام بڑا اونچا ہے۔ غلام ہے تو کیا ہوا، غلام تھے، آزاد کر دیے گئے، لیکن پھر بھی غلامی کا دھبا لگا رہتا ہے، لیکن ان کے اندر بڑی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ کہا وہ قرآن کریم کے عالم ہیں۔ کیوں بنایا ہے ذمہ دار؟ اس لیے بنایا ہے کہ وہ قرآن کے عالم ہیں۔ عالم قارئ قرآن، قرآن کریم کے عالم ہیں۔ وہ عالم بالفرائض، اور فرائض کا علم رکھنے والے۔ یہاں فرائض سے مراد خالی میراث نہیں ہے، مال جو بٹتا ہے مرنے کے بعد، خالی میراث اور فرائض کا مطلب وہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ سنت کا علم رکھنے والے، جیسا کہ شارحین نے، محدثین نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ یعنی جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ ہم نے اپنے اس غلام کو اس لیے ذمہ دار بنایا ہے، اس لیے کہ قرآن کے عالم ہیں اور سنت کا بھی بڑا علم ہے ان کے پاس، اس وجہ سے میں نے ان کا انتخاب کیا ہے، اور مکہ کی گورنری کے لیے، نیابت کے لیے ان کا انتخاب کر لیا ہے۔ اب جب یہ جواب سنا عمر بن خطاب نے تو ان کا تعجب ختم ہو گیا۔ تعجب کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے تم صحیح کہتے ہو، سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے علم کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بلند کرتا ہے۔ جس کے پاس قرآن کا علم ہے اسے اللہ بلندی دیتا ہے۔ جو قرآن کا علم رکھے، قرآن پر عمل کرے، قرآن سیکھے سکھائے، قرآن کی دعوت دے، قرآن کے مطابق دنیا کے اندر زندگی گزارنے پر عوام کو آمادہ کرے، قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے، رفعت، بلندی عطا فرماتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور کچھ دوسرے لوگ جو قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن نہیں سیکھتے، قرآن کی دعوت نہیں دیتے، قرآن کریم سے ان کا رشتہ نہیں ہے، قرآن کریم سے ان کا رشتہ کمزور ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پست کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ معیار تھا کس کا؟ صحابہ کا معیار تھا کہ گورنری کے لیے کس کو چنا؟ ہے آزاد کردہ غلام، لیکن بلند ہوا مقام کس لیے؟ اس لیے کہ ان کو قرآن کا علم ہے، سنت کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام دیا ہے۔ اور عمر بن خطاب نے دلیل دے کر کے یہ مسئلہ سمجھا دیا۔ میں نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ تو ہو گئی بات۔ اب مجھے جو بات اصل میں کہنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ علماء کون ہیں؟ یہ علماء کون ہیں؟ علماء وہ ہیں جو صحیح معنوں میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے، یعنی قرآن کے، جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملا، اور آپ کی سنت جو وحی کے ذریعے سے آپ کو ملی اتری، اس قرآن و سنت کے سچے وارث ہیں، وہ صحیح معنوں میں علماء ہیں۔ سچے وارثین علماء ہیں، دعوے دار نہیں۔ صحیح معنوں میں قرآن کا علم ہو، قرآن کی تفسیر کا علم ہو، قرآن کی زبان کا علم ہو، اس کی شان نزول کا علم ہو، اس کے مقدم مؤخر کا علم ہو، اس کے مطلق مقید کا علم ہو، اس کے عام خاص کا علم ہو، اس کے سارے علوم کا پتہ ہو، اسے سیکھا ہو، علم حاصل کیا ہو، سنت کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، عقیدے کا علم ہو۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم اور سنت کے علوم، سارے علوم جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے بھائی؟ سچے وارث۔ ایسے ہی علماء کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء۔ سن لو اچھی طرح سے، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور یہ مسئلہ سمجھا دیا نا، حدیث مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ۔ یاد رکھو، انبیاء کے جو وارث ہیں وہی علماء ہیں، اور انبیاء نے کسی کو مال کا، درہم کا، دینار کا، روپے پیسے کا، زمین جائیداد کا وارث نہیں بنایا ہے۔ انبیاء کیا دے کر کے گئے؟ ہم اپنے باپ سے مال پاتے ہیں، دولت پاتے ہیں، زمین پاتے ہیں، بیلنس پاتے، سونا چاندی پاتے ہیں، لیکن نبیوں سے امت کو کیا ملا ہے بھائی؟ نبیوں سے امت کو اللہ کی کتاب کا علم ملا ہے، اللہ کے نبیوں کی سنتیں ملی ہیں، ان کی سیرت ملی ہے، ان کی زندگی ملی۔ تو بات یاد رہے
کہ علماء امت کے وہ جو انبیاء کے وارث ہیں وہ صحیح معنوں میں علماء ہیں. جس کے پاس قرآن کا علم نہ ہو، سنت کا علم نہ ہو، میرے بھائیوں، وہ اپنی عقل کا، اپنی لاجک کا، اپنی ذہانت فطانت کا اور اپنی ایکٹنگ کا سہارا لے کر کے اور لوگوں کو ڈگڈگی بجا بجا کر کے، ہنسا کھلا کر کے یا پرانے حوالے دے کر کے، ادھر ادھر کی باتیں بیان کر کے امت کو، عوام کو کھینچ لے، ایسے شخص کو سب کچھ تو کہا جا سکتا ہے جو بھی اس کی خوبی بنتی ہو، لیکن اس کو عالم نہیں کہا جا سکتا. میں ختم کر رہا ہوں بات. مجھے ایک آخری بات جو اصل کرنی ہے وہ یہی کرنی ہے سچے علماء کے حوالے سے. میرے بھائیوں، سچے علماء، میں آپ کو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی بات کا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. اس کی وضاحت ہے وہ علماء کے وارث. علماء کون ہیں؟ جو انبیاء کے وارث. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء وہ ہیں، نمبر 1 آپ بھی گن سکتے ہیں، علماء کی 4 خوبیاں بیان کیا انہوں نے. علماء کون ہیں؟ نمبر 1 فقہاء الاسلام. فقہاء الاسلام جو اسلام کے فقہاء ہیں، اسلام کو سمجھنے والے ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2 کیا کہا؟ الذین دارت علی اقوالہم الفتیا بین الانام، جن کے اقوال پر، جن کے فتووں پر، جن کی باتوں پر امت میں فتوے چلتے ہیں، یعنی جو فتویٰ دینے کے مقام کو پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 اور کیا کہا؟ اور یہ کہا کہ جن کو حلال اور حرام کے قواعد، حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس کی تمیز کرنے کا ضابطہ اور قواعد بنانے کی صلاحیت جن کے پاس، ٹھیک ہے، وہ علماء ہیں. نمبر 4 جن کو قرآن کی آیتوں سے، اللہ کے نبی کی حدیثوں سے مسائل کے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت ہے، وہ علماء ہیں. یہ 4 خوبیاں یاد رکھنا. ان 4 خوبیوں کے بغیر کوئی علماء کی فہرست میں نہیں آ سکتا ہے. ان کی کیا بات کریں جن کو قرآن ناظرہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو؟ ان کی کیا بات کریں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں پڑھنا بھی نہ آتا ہو؟ ان کی کیا بات کریں جو لاجک کا استعمال کرتے ہوں؟ ان کی کیا بات کر سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ تو علماء کا بہت اونچا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اخیر میں بیان کرنا چاہتا ہوں میں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا. میرے بھائیوں، حدیث تو خیر حدیث لمبی ہو جائے گی، میں وہ ایک بات آخر میں ذکر کروں. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ حدیث مروی ہے، لیکن مرفوع روایت ضعیف ہے. حضرت ابو الدرداء، حضرت حسن بصری اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان لوگوں سے یہ اثر موجود ہے. کیا کہا انہوں نے؟ کہا عالم بننے کی کوشش کرو، علماء کے مقام کو سمجھو، علماء کا مقام بننے سمجھو. کیا کہا انہوں نے؟ کہا اگر تمہاری طاقت ہو، ان استطاعت ان تکون عالما فکن عالما، اگر تمہیں طاقت ہو کہ تم عالم بن جاؤ تو عالم بن جاؤ. وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اور اگر تمہیں عالم بننے کی طاقت نہ ہو فَكُن مُتَعَلِّمًا، تو طالب علم بن جاؤ. عالم بن سکتے ہو تو عالم بن جاؤ، اور عالم اگر نہیں بن سکتے ہو تو کیا بن جاؤ؟ طالب علم بن جاؤ. یعنی عالم کی شاگردی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اسے اپنا استاد مانو، اسے اپنا بڑا مانو اور اس سے علم حاصل کرو. نمبر 2 اگر تمہیں طالب علم بننے کی بھی طاقت نہ ہو، طالب علم بھی نہ بن سکتے ہو، فَأَحِبَّهُمْ، تو ان علماء سے کم محبت تو کرو. عالم نہیں بن سکتے، طالب علم بھی نہیں بن سکتے، تو کم سے کم ان سے محبت رکھو کہ میں تو نہیں بن پا رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا ہے. قرآن کا، سنت کا علم ہے، اللہ کے بندوں کو حق حلال بتانے والی میرے بھائی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. ان سے محبت کرو، اور اگر محبت نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم نفرت نہ کرو. محبت نہیں کر سکتے ہو تو کیا کرو بھائی؟ نفرت نہ کرو، اس میں کچھ محنت نہیں لگے گی. محبت نہ کر سکتے ہو تو فلا تبغضهم، تو ان سے بغض نہ رکھو، نفرت نہ کرو. اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اخوف ما اخاف علیکم، ان اخوف ما اخاف علیکم کل بعدی، یعنی کیا مطلب؟ اپنے مرنے کے بعد. میرے بھائیوں کیا کہا تھا؟ مجھے اپنی دنیا سے چلے جانے کے بعد، موت کے بعد تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے، کل منافق علیم اللسان، کل منافق علیم اللسان، ایسے آدمی سے ڈر لگتی ہے مجھے جو زبان کا بہت بڑا عالم ہو لیکن منافق ہو. زبان کا عالم ہو یعنی علم بولنے میں بہت آگے ہے. بولنے میں کیا ہے بھائی؟ بہت آگے ہے، اتنا چرب زبان ہے، بولے تو سنتے چلے جاؤ،
ہے نا، ایک دم ٹکٹکی باندھ کر ایسا لگے کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، سنتے چلے جاؤ، مزہ آ رہا ہے، لذت مل رہی ہے، بولتے رہے ہم سنتے رہے، ایسا لگتا ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے سب سے ڈر ایسے ہی لوگوں کا ہے جو زبان کے عالم ہوتے ہیں اور منافق ہوتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو جب پڑھتے تھے تو پناہ مانگتے تھے، کہتے تھے مجھے میں پناہ چاہتا ہوں ایسے عالم سے جو زبان کا عالم ہو اور منافق ہو۔ لوگوں نے پوچھا اتنی پناہ مانگتے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بھلا یہ تو سمجھائیے ہم کو کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عالم بھی ہو اور منافق بھی ہو، عالم بھی ہو اور منافق بھی ہو؟ کہا ایسا ہو سکتا ہے، زبان کا عالم ہے دل کا منافق ہے، زبان کا عالم ہے دل کا منافق ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے بھائیوں کتنے سارے فتنے دنیا کے اندر ہیں، اسٹیجوں کے اوپر آنے والے، ممبروں پر سجنے والے، بہت زیادہ پاپولر اور دنیا کے اندر بڑا اچھا خطیب اور مقرر، جانا جانے والا شخص، میرے بھائیوں اس کمزوری کی وجہ سے، اس کمزوری کی وجہ سے جو دل کا نفاق کہا گیا، یعنی عقیدے میں، منہج میں، فکر میں کمزوری ہوگی، اس کے نتیجے میں کیسے باطل پرستوں کی گود میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، کیسے بدعتیوں کی تعریف کرنے لگتا ہے۔ کتنا بڑا فتنہ ہے میرے بھائیوں۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ زبان کا علم نہیں، زبان کے علم کے ساتھ دل کا بھی علم ہونا چاہیے، یعنی دل کے اندر بھی کیا ہو، وہی عقیدہ، وہی منہج، وہی فکر جو زبان سے بولتا ہو وہی دل کے اندر بھی بسا ہوا ہو۔ زبان سے بہت ساری باتیں اور دل کے اندر کھوٹ ہو، کمزوری ہو، منبر پر توحید اور سنت، اور میرے بھائیوں دوسری طرف بدعات کا، باطل کا، گمراہی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ آخری بات یہ ہے دعوت کا کام کرنا، علم کا کام، تعلیم کا کام، دعوت کا کام، جلسے کا کام، اجتماعات کا کام، پروگراموں کا کام، یہ ذمہ داری کس کی ہے بھائی؟ انہی لوگوں کی ہے جن کا تذکرہ چل رہا ہے، جن کی بات چل رہی ہے نا، جن کا مقام، جن کا مرتبہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ یہ کام کریں۔ وہ کیا کریں؟ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور آپ کا کام یہ ہے کہ عالم بنیے، نہ بن سکتے ہو تو طالب علم بنے، اور طالب علم نہ بن سکتے ہو تو محبت کریں، اور محبت نہ کر سکتے ہو تو کم سے کم نفرت نہ کریں۔ ان کو سہارا دو، ائمہ کو خطبہ کی حوصلہ افزائی کرو، ورنہ اگلے 10 سال کے اندر یہ ممبر خالی ہو جائے گا، کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ملے گا۔ یاد رکھنا اس بات کو، جو قحط پڑی ہوئی ہے بمبئی کی 10 مسجدوں کو ہم جانتے ہیں، باقاعدہ ان مسجدوں میں امام کے لیے، خطیب کے لیے، جیسے دنیا کے کام کاج کے لیے میرے بھائیوں لوگوں کو ویکینسی نکالنی پڑتی ہے، ایسی ویکینسی نکال کر کے مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ ہو جا رہا ہے، کوئی ڈھنگ کا امام نہیں مل رہا، کوئی خطیب نہیں مل رہا جس کو صحیح معنوں میں علم ہو، بصیرت ہو، فقہ رکھتا ہو، علم کی، اہل حدیثیت کی مشن کو سمجھتا ہو، باطل سمجھتا ہو، بدعت سمجھتا ہو، اور آپ کو ہر طرح کے نئے فتنوں سے آگاہ کر سکتا ہو۔ ایسے علماء کو چراغ لے کے ڈھونڈا جا رہا ہے، ابھی اس وقت نہیں ملتا ممبروں پر میرے بھائیوں، درس کے مسندوں پر، تو بھلا بتاؤ کہ اگلے 10 سال 15 سال میں کیا حال ہوگا امت؟ اور اگر ہم ان کی جڑیں کاٹیں، ان کے خلاف باتیں کریں، ان کے خلاف محاذ کھڑا کریں، ان کے اندر کمیاں نکالیں، کمیاں کس کے اندر نہیں مجھے بتاؤ۔ اعتراض کرنے والا اپنی ذات پر غور کر کے دیکھ لے کہ میں اعتراض کر رہا ہوں، میرے اندر زیادہ عیب ہے یا جس پر اعتراض کر رہا ہوں امام پر، مؤذن پر، اس میں زیادہ عیب ہے؟ موازنہ کر کے دیکھ لو۔ اگر بصیرت کی نگاہ ہوگی تو توبہ کرو گے، دوبارہ کسی عالم امام کے خلاف زبان نہیں کھولو گے۔ یہ مشن کو نقصان پہنچانے کا کام ہے۔ یہ مسجدیں ہماری دعوت کا سب سے بڑا مرکز ہے، یاد رکھنا۔ اگر ہم نے اس کو نقصان پہنچایا، تاریخ بھی معاف نہیں کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی جواب دہی کا بہت بڑا کام کرنا پڑے گا، آپ کو یاد رکھنا۔ اس لیے یہ جو آج فتنہ بنا ہوا ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ امام کے خلاف بات کرنا چاہیے، علماء کے خلاف بات کرنا چاہیے، جس کو جو سمجھ میں آتا ہے اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے بھائی اپنا مقام دیکھو، سمجھدار آدمی اپنی حیثیت دیکھتا ہے کہ میں کس حیثیت کا ہوں، عقل مند آدمی اپنی حیثیت کو پہلے دیکھتا ہے کہ میں حیثیت کیا رکھتا ہوں، بولوں یا نہ بولوں، بولنے کا حق پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے۔ کمیاں، کوتاہیاں، خامیاں ہر انسان کے اندر ہے، معصوم وہ ہے جسے اللہ نے معصوم بنایا، بس اس کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دیں۔ اگر آپ نے علماء کے خلاف، ہم نے علماء کے خلاف محاذ کھڑا کیا میرے بھائیوں، اور اس حوالے سے سنجیدہ نہ ہوئے، تو آپ جان لیجئے کہ آپ اپنے مشن کو، اہل حدیثیت کو نقصان پہنچانے میں حصے دار بن جائیں گے، چاہے نہ چاہے۔ آپ نیت کی بات کریں نہ کریں،
آپ کے اس کردار کا نقصان جماعت کو، ملت کو، منہج کو پہنچے۔ ایک بالکل آخری بات یہ ہے کہ اس وقت، اور بہت معذرت کے ساتھ میرے بھائیو معاف کرنا مجھے، لوگ کہتے ہیں اعتراض کرنے کا ہی کام ہے، مسئلہ یہ ہے اعتراض کرنا دین ہے، حق بولنا، باطل کی تردید کرنا دین ہے کہ نہیں، شرک کے خلاف بولنا دین ہے کہ نہیں، بدعت کے خلاف بولنا دین ہے کہ نہیں دین ہے، قرآن کریم میں کیوں شرک کے خلاف بات کی گئی، سنت میں کیوں شرک کے باطل کے خلاف بات کی گئی؟ اس لیے حق بولنا دین ہے، جیسے ویسے ہی باطل کو بے نقاب کرنا بھی دین ہے، غلطیوں کی نشاندہی کرنا بھی دین ہے، رد کرنا، نقد کرنا باطل پر، یہ بھی دین ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا کلمہ نفی سے شروع ہوتا ہے، ہمارا کلمہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ لا سے شروع ہوتا ہے۔ سب غلط کو کاٹ کے کنارے رکھو، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرو، سارے انحرافات کو کاٹ دو، بعد میں نبی کی رسالت کا اعتراف کرو۔ اس لیے یاد رہے کہ رد کرنا دین ہے، لیکن رد وہ کرے جو رد کرنے کے قابل ہو، جس کا مشن ہو، جس کا کام ہو، جس کے پاس اہلیت ہو، وہ اس کام پر آئے، ورنہ ہر آدمی اعتراض کرنے کا کام، رد کرنے کا کام نہ کرے، بلکہ اپنے ایمان کی، عقیدے کی، عمل کی حفاظت کرے۔ عرض یہ مجھے یہ کرنا ہے کہ اس وقت جو بہت سارے اجتماعات ہو رہے ہیں، دروس ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، ان پروگراموں کے اندر لیڈیز کے پروگرام، لیڈیز عالمہ یعنی خواتین کے ذریعے سے بڑی کثرت سے دروس کا، پروگراموں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ نے شاید کبھی سوچا یا نہیں سوچا، مجھے نہیں معلوم ہے، اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اس بات کو، اور ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں نا اس کے اندر، اور خواتین بھی ہیں، آپ کے لیے بھی خاص طور پر، میرا تو ذہن نہیں گیا، ورنہ کم سے کم ان کو بھی ذہن میں رکھ کر کے کچھ باتیں کہی جاتی، اما عائشہ وغیرہ کا بھی تذکرہ ہوتا، لیکن وہ چھوٹ گیا، میرے ذہن میں رہا نہیں کہ خواتین بھی ہیں مجلس کے اندر۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی اس نقطے کو سمجھیں۔ ہماری بہت ساری بہنیں ہیں، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، دینی مدارس سے، اداروں سے پڑھی لکھی ہیں، ہے نا، ان کے پاس مطلب شہادات ہیں، ڈگریاں ہیں۔ اللہ کا شکر، الحمدللہ، دین کی تعلیم سے آراستہ کرو اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ورنہ وقت کی جو الہادی فضا ہے، اور جو بے دینی اور دین بیداری کا طوفان ہے، وہ سب کو بہا لے جائے گا، اور سب سے زیادہ ان کمزوروں پر حملہ کرے گا۔ یہ بچیاں کمزور ہیں، یہ عورتیں کمزور ہیں، یہ ہماری بیٹیاں کمزور ہیں، اس لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ان کو دین سے آراستہ نہ کیا، دین کی تعلیم سے اگر انہیں میرے بھائیوں مزین نہ کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی صحیح تعلیم ان کو نہ دی گئی، تو پھر بہت بڑا خطرہ ہمارے سر پر مڈلا رہا۔ یاد رکھیے، اس کے اثرات دکھائی دے رہے ہیں۔ شیخ احسان صاحب شروع میں ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح کا فضا بنی ہوئی ہے، ہماری بہنیں بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ کورٹ سے نکاح کر لے رہی ہیں، کورٹ سے نکاح کرنا حرام ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، لیکن ہے گناہ کبیرہ۔ لیکن وہی بہن، وہی بیٹی مسلمان کی کسی غیر مسلم کے ساتھ رشتہ رچا لے تو ارتداد ہے، دین سے ہاتھ دھو بیٹھا، وہ بچی دین سے بے دخل ہو جائے گی، دین سے خارج ہو جائے گی۔ یہ ارتداد کی لہر، بے دینی کی لہر ہے میرے بھائیو، کفر پھیلانے کا کام چل رہا ہے۔ ہم ہتھ کنڈوں کی بات کیا کریں، وہ تو الگ مسئلہ ہے، اپنی ذمہ داری تو سمجھیں، اپنی بچیوں کی تعلیم تربیت کی ذمہ داری کیا بنتی وہ سمجھیں۔ یہ جو مسئلہ چل رہا تھا، ہم نے یہاں بھی ایک اشتہار دیکھا ہے، اس میں کسی ماں کا، بہن کا نام لکھا ہوا ہے کہ ان کا پروگرام ہونے والا ہے۔ میں آپ کو ایک بہت اصولی بات بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے علماء نے، کبار علماء نے ہمیں سمجھایا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی جانتی ہیں، کہ عورتوں کے لیے نماز کے لیے، عورتوں کی نماز، چاہے وہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فرض نمازوں کی بات چل رہی ہے، فرض نمازوں کے لیے بھی، اور چاہے وہ آپ کی مسجد اشاعت التوحید ہو یا کوئی اور کسی ملک دھرتی کی مسجد ہو، اور چاہے حرمین شریف ہے، مکہ مکرمہ کی مسجد حرام اور مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی، سب شامل ہے اس کے اندر۔ عورتوں کی نماز گھر میں افضل ہے، افضل ہے کہ نہیں افضل ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، عورتوں کے لیے ان کا گھر بہتر ہے، اور گھر کے اندر ہال میں نماز پڑھیں، اندر ہے بہتر ہے، اگر ہال کے اندر گھس کر کے بیڈ روم میں نماز پڑھیں وہ اور افضل ہے، بیڈ روم کے اندر اور کوئی چھپا ہوا کمرہ ہے اس کے اندر نماز پڑھنا اور افضل ہے۔ اگر فرض نمازوں کے لیے مسجد سے افضل ان کا گھر ہے تو اجتماع کے لیے مسجدوں میں وہ کیسے آ سکتی ہے؟ عورتوں کا اجتماع مسجد میں کیسے ہو سکتا ہے؟ عورتوں کا جلسہ مسجد میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیے۔
فرض نماز کے لیے نبی نے فرمایا کہ تمہارے لیے گھر افضل ہے، گھر کے اندر کی کوٹری، اس کے اندر کی کوٹری افضل ہے، تو نماز فرض نماز کے لیے وہ افضل ہے، تو پھر یہ اجتماع کے لیے عورتیں آ رہی ہیں، بچیاں آ رہی ہیں، بڑی آ رہی ہیں، چھوٹی آ رہی ہیں، بھیڑ لگ رہی ہے، اور کوئی ہماری بہن آ کر کے ان کو درس دے رہی ہے، خطاب کر رہی ہے. یاد رکھو جو ضابطہ نماز کے لیے ہے کہ نماز کے لیے تمہارے گھر تمہارے لیے بہتر ہیں، ایسے لیے سارے اجتماعات کے لیے، سارے دروس کے لیے، سارے پروگراموں کے لیے، سارے اصلاحی کاموں کے لیے کوئی گھر افضل ہے، یہ مسجدیں ان کے لیے افضل نہیں. انہیں چاہیے کہ مسجدوں کو چھوڑ دیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ اگر نقل نہ کر دوں یا اس کا حوالہ نہ دے دوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض بھی کرنا شروع کر دے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے دمشق کے اندر، ملک شام میں، شام تو بڑا علاقہ ہے جس کے اندر فلسطین اور فلاں فلاں بہت سارے ممالک آتے ہیں. میرے بھائیوں، ملک شام جہاں وہ رہتے تھے، انہوں نے کہا شام کے دمشق کے اندر انہوں نے کہا جو فضا بن رہی ہے کہ بہت ساری داعیات، بہت ساری عالمات، بہت ساری مبلغات اس نام سے دعوت کا کام کرنے والی، درس کا کام کرنے والی، اجتماع کا کام کرنے والی بہت ساری ہماری مائیں بہنیں جو اس معاملے میں کافی فیمس ہیں، ان کے درس، اجتماعات، پروگرام ہوتے رہتے ہیں، مسجدوں کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور بہت ساری بہنیں ان کو سننے کے لیے آتی ہیں، بہت ساری بہنیں ان کو سننے کے لیے حاضر ہوتی ہیں بڑی تعداد میں. کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اس کی کوئی اصل نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں ملتی ہے. یاد رکھنا ہم اہل حدیث ہیں. اہل حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے راستے سے آگے نہیں جاتا. اگر یہ کام صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، تو ہم اہل حدیثوں کے ہاں کہاں سے آ گیا اور کیوں آ گیا؟ اس کو چلن کیوں دیا جا رہا؟ اس کو بڑھاوا کیوں دیا جا رہا؟ کیوں نہ کسی گھر کے اندر جمع ہو جائیں، کیوں نہ کسی گھر میں اکٹھا ہو جائے، کسی بہن کے گھر کے اندر جہاں وہ درس ہو. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث، بالکل 1 منٹ کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جو صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی، صحابیہ. انہوں نے کہا اللہ کے نبی ذہب الرجال بحدیثک، اے اللہ کے نبی سارے مرد حضرات آپ کی حدیث لے کے چلے گئے. یعنی کیا مطلب؟ ساری حدیثیں انہی میں بیان ہوتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سفر میں، حضر میں، مسجد میں، جمعہ میں، خطبے میں، درس میں، ہر جگہ مرد حضرات رہتے، تو آپ کی ساری حدیث تو وہ سنتے ہیں. ہم لوگ گھر کے اندر رہتی ہیں، ہم کو سننے کا موقع نہیں ملتا ہے، ہم کو سننے کا موقع نہیں ملتا. فَاجْعَلْ لَنَا مِن نَفْسِكَ يَوْمًا تَأْتِينَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ. اس لیے اللہ کے نبی آپ سے درخواست ہے حدیث مسلم کی اچھی طرح سے سننا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا صحابیہ نے؟ اس لیے اللہ کے نبی آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیجئے، ایک دن مقرر کر دیجئے، ہفتے میں ایک دن کیا کر دیجئے؟ مقرر کر دیجئے. اس دن ہم لوگ کہیں اکٹھا ہو جائیں گے. کہاں اکٹھا ہو جائیں گے؟ جہاں آپ کہیں گے وہاں اکٹھا ہو جائیں گے. مسجد نبوی ہے لیکن اکٹھا وہاں نہیں اکٹھا ہونا ہے. جہاں آپ کہیں گے، جس دن کہیں گے اس دن ہم وہاں اکٹھا ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اجتمعنا فی مکان کذا فی یوم کذا و کذا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو تم فلاں دن فلاں جگہ اکٹھا ہو جاؤ، اکٹھی ہو جاؤ. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے ان کو درس دیا، تعلیم دی، اور پھر اس کے بعد تفصیلات بھی ہیں کہ آپ نے کیا کیا بیان فرمایا، اس میں وہ بھی ذکر ہے. ایک عورت نے سوال کیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس عورت کے 3 بچے بچپن میں مر جائیں وہ جنتی ہوگی، خلاصہ اس کا. دوسری عورت نے سوال کیا اگر 2 بچے مر جائیں تو آپ نے فرمایا وہ بھی جنت میں جائے گی. یعنی فضیلت. میں عرض یہ کر رہا تھا جب وہ خاتون اللہ کے نبی کے پاس آئی تھی. اچھا، یہ دوسرا مسئلہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، دوسرا مسئلہ سمجھا رہا ہوں. اس کے اندر کیا وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے مرد حضرات ہی، یعنی علماء کرام، عالمات نہیں، علماء مرد حضرات، یہ علماء ہی درس کا، تقریر کا، خطبے کا، اجتماع کا کام کریں گے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری علماء کی ہے. مردوں کو بھی اصلاح کا کام کون کریں گے؟ مرد، علماء کرام کریں گے. عورتوں کی اصلاح بھی کام کون کرے گا؟ علماء کرام ہی کریں گے. یہ بات یاد رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خاتون نے کہا تھا ایک دن خاص کر دیجئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، فلاں جگہ جمع ہو جاؤ، فلاں دن کو میں آؤں گا. اللہ کے نبی نے اس وقت یہ کیوں نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اکٹھا ہو جانا، عائشہ کو بھیج دوں گا رضی اللہ عنہا کو، اپنی زوجہ کس کو؟ عائشہ کو بھیج دوں گا، وہ آ جائیں گی، تم کو درس دے دیں گی، تم کو نصیحت کر دیں گی، وہ تو میری زوجہ ہیں.
اور عائشہ کو جانتے کہ نہیں جانتے؟ ہماری مائیں بہنیں عائشہ کو جانتے کہ نہیں رضی اللہ عنہا؟ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کی عورتوں کا علم ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے اور اس کے مقابلے میں اما عائشہ کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے تو اما عائشہ اکیلے کا علم پوری امت کی عورتوں کے علم پر بھاری ہو. لیکن نبی نے یہ نہیں کہا خواتین کے درس کے لیے. نبی نے نہیں فرمایا کہ میں اما عائشہ کو بھیج دوں گا تمہاری، وہ آ کر کے تم کو نصیحت کر دیں گی، تم کو درس دے دیں گی، تم کو توحید سنت حلال حرام سب سمجھا دیں گی، تمہارے مسائل بتا دیں گی. میمونہ ہے، ام سلمہ ہے، زینب ہے، دوسری زینب ہے، فلاں فلاں ام حبیبہ ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایک دن فلاں جگہ جمع ہونا، میں آ کر کے نصیحت کروں گا. اسے پتہ کیا چلا کہ اصل کام یہ علماء کا ہے. کیونکہ جس طرح کا علم ہونا چاہیے میرے بھائیوں، اس طرح کا علم ہونا چاہیے دعوت و نصیحت کے لیے، وہ اس اعتبار سے عورتوں میں کمزوری ہمیشہ رہتی ہے. اور آج تو بہت زیادہ کمزوریاں، جو مسائل باہر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری پیشات پیچیدگیاں، اور جو داعیات عالمات دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، دو عالمات داعیات بڑی بڑی ہے نا پڑوسی ملک میں، ان کو ہماری مائیں بہنیں بہت فالو کرتی ہیں. میں بہت سنجیدگی سے بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ واسطے اچھی طرح سے جان لو. شیخ اجمل ابھی بیان کر رہے تھے جماعت اسلامی کی فکر، اخوانیت کی فکر، تو مجھے سب یاد آ رہا تھا یہ سب پورا منظر. یہ جن کو تم نے فلاں ہاشمی کو آپ سنتی ہیں نا، یہ کوئی اہل حدیث نہیں. کان کھول کر کے سن لو. اور آپ سرپرستوں سے بھی گزارش، جو شوہر ہیں، بھائی ہیں، باپ ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے، یہ کوئی ہاشمی اہل حدیث نہیں ہے، یہ سب جماعت اسلامی کی عالمات ہیں. یاد رکھنا جماعت اسلامی کی ہیں، ان کا عقیدہ ہے تفسیر کرنے کے لیے ایک تفسیر نہیں ہونا چاہیے، 2 3 4 6 تفسیر ہو. اور تفسیر کرنے کے لیے ایک منہج پر نہیں ٹکے رہنا چاہیے کہ اہل حدیث کی تفسیر پڑھیں گے، ابن کثیر پڑھیں گے، قرطبی پڑھیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تفسیر کرنے کے لیے جماعت اسلامی کی بھی لاؤ، بریلویوں کی تفسیر بھی لاؤ، اس کو بھی پڑھو، دیوبندیوں کو بھی لاؤ. اور یہی نہیں بلکہ جو شیعہ ہیں، اثنا عشری، ان کی تفسیر بھی تم کو پڑھنا ضروری. ان سب کو پڑھ کر کے درس دینا چاہیے. کسی ایک تفسیر کو پڑھ کر کے درس دینا اچھا، یہ عقیدہ ہے جس کو بہت بڑا تفسیر کا میرے بھائیوں بہت بڑا اسے عالمہ سمجھا جاتا ہے. اس لیے اللہ واسطے ادھر ادھر بھٹکو نہیں، اپنے علماء سے جڑو. اپنے علماء، مقتدر علماء جو سچے علماء ہیں، اہل الحدیث ہے، خالص علماء، جمعیت اور جماعت کے علماء جو خالص اہل حدیثیت کے مشن پر ہے. یہ ٹائٹل، وہ ٹائٹل، یہ حوالہ، وہ حوالہ، ادھر مشرق مغرب ذرا جنوب اور شمال کا چکر کم لگاؤ. آپ کے پاس الحمدللہ خالص علم والے لوگ موجود ہیں. بڑے بڑے علماء سے جڑو، بڑے علماء سے، ان نو عمروں سے مت جڑو، بڑے علماء سے. میرے بھائی ہمارے کبار علماء شیخ ظفر ہیں، ڈاکٹر عبدالقیوم بستوی ہیں، ڈاکٹر وسیع اللہ عباس ہیں، اور بڑے بڑے علماء. یہ مثال ایسا نہیں کہ 3 نام لیا تو 3 ہی لوگ، ایسے اور جو چھوٹی کے علماء، ان سے جڑو، ان سے علم حاصل کرو. کسی کی بہت زیادہ ایکٹنگ سے مروب مت ہو جاؤ، کسی کی بہت زیادہ اسٹائل سے، کوئی بہت زیادہ ہنساتا ہے، کھلکھلاتا ہے اور ذرا مجلس میں بڑا لطف آ جاتا ہے، یہ سب حرکتیں بند کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیسے ہوا کرتی تھی؟ اس طرح کی مجلس جن لوگوں کے ذریعے سے آپ کو ملے ان علماء سے وابستہ ہو کر کے علم حاصل کرو، ورنہ حالات بہت نازک ہیں، بہت نازک ہے میرے بھائیوں. اس طرح کا جو فضا جو بن رہی ہے اس طرح کی میڈیا کے ذریعے سے بڑی خطرناک ہے. دعوت کے لیے، تعلیم کے لیے اور عقیدے کے انحراف کا بڑا دخل ہے منہج کے اختلاف میں. اور خاص طور پر یہ جو بے عملی ہے، دین سے دوری ہے، دین بیزاری ہے، بہت بڑا دخل ہے ان تمام چیزوں میں، اس طرح کی فضا کا، اس طرح کے لوگوں کا. بہرحال میں نے وقت زیادہ لیا، اس کی معذرت کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، امت کے علماء کو اور اس کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح معنوں میں جو اصول اور ضابطے ہیں کتاب و سنت میں علم کے، تعلیم کے، تعلم کے، اس پر چلتے ہوئے ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. خواتین اپنی مجلسوں میں جو کسی گھر میں اکٹھا ہو کر کے درس وغیرہ دینے کا بنائیں، مسجدیں چھوڑیں. مسجدوں میں پروگرام ہونے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، گھروں میں جمع ہو جائیں. جیسے نماز گھر میں افضل ہے، ایسے ہی یہ اجتماعات تو خاص طور پر مسجد کے باہر ہونا چاہیے. ہم نے کہا کہ شیخ البانی صاحب نے یہ فتویٰ بہت پہلے نقل کیا. دوسری بات، عقیدے، منہج، اس حوالے سے وہ باتیں نہ کرے، علماء کے حوالے رہنے دو.
جو مسائل ماؤں کے بہنوں کے مسائل ہیں، خواتین کے اپنے جو پوشیدہ مسائل ہیں، جس کی شرح کھل کر کے، جس کی وضاحت کھل کر کے مرد حضرات اپنی مجلسوں میں نہیں کر سکتے، ان مسائل پر گفتگو کریں اور ان مسائل پر ایک دوسرے کو سمجھائیں بجھائیں، تاکہ وہ ایسے مسائل جو مردوں کے بس کے نہیں ہیں اور ان کو حق نہیں پہنچتا کہ اس طرح کی باتیں کریں، ایسے مسائل کو وہاں پر سیکھیں۔ یہ خاص طور پر ذمہ داری ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ جو انٹرنیشنل انداز کی داعیات گھوم رہی ہیں، ہاں وہ آپ کو ایسی باتیں بتا رہی ہیں، ایسا کھل کر کے بے حیائی کے انداز میں باتیں بتا رہی ہیں کہ پھر اس کے بعد کوئی بے حیائی آپ کو دیکھنے کی جاننے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ ماحول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خیر کی کنجی بنائے، شر کا تالا بنائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔